अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था। अभी शहर से बाहर हूँ और बल्कि घर से 4-5 घंटे के दूरी पे हूँ, और ये सैलाब का इलाका है सारा, जहाँ पे मैं हूँ सारा ये फ्लड आया हुआ है। मैं थोड़ी सी ग्रीनरी वाली जगह देख ली यहाँ रुकने के लिए। मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं खड़ा होकर थोड़ा सा वीडियो बना दूँ। ये सारी जितनी भी ये स्टोरी है ना, ये एक अभी मधुरी की एक फ़िल्म आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, द फेम गेम। तो उस फेम गेम के अंदर क्या था कि अपनी ही सगी बेटी जो है वो माँ उसकी बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस होती हैं, और अपनी सगी बेटी अपनी माँ की जगह लेने के लिए जो है वो अपनी माँ को एंड पे कैद कर देती है, गायब कर देती है। और उसके बाद अभी एक नीलम मुनीर पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उसकी भी एक मूवी मैंने देखी पिछले दिनों में, और उसमें भी वो ऐसा ही कोई सीन था कि वो एक जुड़वा बहनें होती हैं, सेम शक्लों की होती हैं, और एक बहन जो है वो एक्ट्रेस होती है, वो इंश्योरेंस के पैसे लेने के चक्कर में अपनी जो बेचारी शरीफ बहन होती है उसको मरवा देती है। तो ये जो चल रहा है, ये सारा का सारा फेम गेम चल रहा है। ये जितनी आप ऑडियोज़ आपने सुनी है, एक तो इसमें जहालत आपने खुद देख ली होगी कि कितनी टपक रही है। ये कोई वो ऐसे लोग नहीं है कि जिनको डिस्कस किया जाए। इसकी डिस्कस करने की वजह क्योंकि ये मामला पाकिस्तान का है और इंटरनेशनल सतह के ऊपर ये चला गया है। बाहर से लोग, अफसोस इस बात के ऊपर है कि जो बैरून मुल्क लोग बैठे हैं, इंडिया में लोग बैठे हैं, सऊदी अरब में लोग बैठे हैं, और बाहर से वो सब लोग जो है वो सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी लड़की है, पाकिस्तानी एक औरत है, उसने स्ट्रगल किया, उसने मेहनत की है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है। और उसकी सगी बहन मनहूस औरत, एक कहते हैं इंसान का जो चेहरा है ना, वो सबसे पहली शनाख्त होती है उस इंसान की शख्सियत की। ऐसे जो जिस तरह ये इसकी बहन सलमा है, शक्ल पे नहूसत टपक रही है, उसको सपोर्ट करने वाली दूसरी वो बेतहाशा औरत है, जो वो पिंडी की, जो जिसका काम ही भौंकना है, पिंडी वाली वो आप दोस्त जिसने कई जहाज़ गरक किए हैं, वो उसके बेटे की वीडियो निकाल के ले आया है, वो जाहिद खान, और उसके साथ वो एक और है चैनल, ये जाहिद खान वगैरह जो ये कर रहे हैं काम, जो इनका क्राउन होटल वाला सीन चल रहा था, और कार्ड भी 2 नंबर इन्होंने दिखाया। क्राउन होटल, वो जो लोग हैं ना, उनको अगर आप यूट्यूबर समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। वो सिर्फ यूट्यूबर नहीं है, वो इनकी अंतड़ियों में से भी वीडियो निकाल के ले आएंगे। चाहे जितने भी ये यूट्यूबर फिर रहे हैं जो पाकिस्तान को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जी हम क्या हैं जी, हम रिएक्शन चैनल हैं। दुनिया के अंदर व्लॉगिंग होती है, व्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, हम भी देखते हैं उनके। अंग्रेज़ लोग आप देख लें, इवन इंडियंस आप देख लें, वो अपने मुल्क को प्रमोट करते हैं, अपने मुल्क की अच्छी चीज़ें प्रमोट करते हैं। यहाँ पे प्रमोशन के लिए बहुत कुछ है, पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। अब एक मैं सिंपल सा एक देहाती सा इलाका है, मैं अपने इस देहाती से इलाके के अंदर मैं बिल्कुल पाकिस्तान से एक साइड के ऊपर, मतलब आप देख लें कि मैं इस वक्त राजनपुर और फाजिलपुर के दरमियान में खड़ा हूँ। ये कितना सैलाब का इलाका है, इसलिए मैं यहाँ पे मेरा विज़िट था। तो ये मतलब आप खूबसूरती देखें पीछे इलाके की, ये देखें। अच्छा, खूबसूरती के अलावा लोग भी खूबसूरत हैं, सादा लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छे बुरे हर मुल्क में होते हैं। अब मुखालिफ जो है वो सितारा के, वो कौन से हैं? एक वो चकला चलाती है, वो जो बैठी है बेतहाशा औरत पिंडी वाली, अल्लाह ताला माफ़ करे। वो एक औरत का कमेंट आया मुझे कि आप जो है वो मुझे शक्ल से ही ठरकी लगते हैं। तो मैंने कहा ये जो चैनल है ये तो मेरी बीवी का चैनल है, और उसके ऊपर मेरी बेटियां भी होती हैं। अगर इसके हवाले से कह रहे हैं ये जो पिंडी वाला आपने वो आप दो रखी हुई है, तो भाई खुदा का नाम मानो, ये मेरे बस से बाहर है। बाहर अच्छा एक और देखिए। अब जो ये मैं आपको बताऊं, जो ये सारी जेलिसी की गेम है, जो एक और 2-4 ऐसी व्लॉगर्स, फिर एक वो चमचा चलाने वाली बाजी, वो जो चमचा चलाती रहती है, और उसने एक अंकल मजबूर रखा हुआ है।
اب اس کے انکل مجبور کو آپ دیکھ لو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بیچاری کتنی مجبور ہے یار. اور طریقے ہیں, آپ ادھر سے چمچہ چلا رہی ہو, ادھر سے ستارہ کو گالیاں دے رہی ہو. یہ ستارہ کے نام کے آلو پک گئے, یہ ستارہ کے نام کے اوپر جو ہے گالیاں دے کے لوگ کھانا بناتے ہیں, اس کے اوپر بسم اللہ پڑھتے ہیں, اس کے اوپر کلمہ پڑھتے ہیں, اس پہ کچھ اچھی چیزیں پڑھتے ہیں, اور تو کھانا بنا رہی ہے, تو حرام کمانے کے چکر کے اندر کھڑی ہوئی ہے, کھانا بناتے ہوئے تو غیبتیں کر رہی ہے, تو گالیاں دے رہی ہے. تم پاکستان کا کیا امیج دے رہے ہو؟ اچھا دوسری وہ اس کا وہ جو زاہد خان ہے, وہ موٹی کے بیٹے کی ویڈیوز نکال کے لے آیا ہے. وہ کہیں چمی چٹی کر رہا تھا, اس کی کوئی چمی چٹیوں کی ویڈیوز بھی ہیں. اور اس کے علاوہ وہ عورتوں والے کام بھی خود ہی کرواتی ہے, کیونکہ اس کو اللہ نے بیٹی تو دی نہیں, اس کا بیٹا ہی وہ اپنی ڈبل شفٹ لگا لیتا ہے, اپنی سائڈیں یوز کر لیتا ہے. تو وہ اس قسم کی وہ گھٹیا عورت ہے, اور بیٹھ کے وہ بات کرتی ہے دوسروں کے اوپر. پہلے تم اپنا گھر تو دیکھ, تو اپنی تو حالت دیکھ, پتہ نہیں کتنے تو چھوڑ چکی ہے خاوند. اس وقت بھی تیرا دوسرا خاوند جو چودھری ہے, شور تھا یہاں پہ, تو دوسرا خاوند جو چودھری ہے, وہ چودھری بھی تجھے چھوڑنے کے چکر میں پھر رہا ہے. وہ چودھری بھی تیرے سے تنگ ہے. بہرحال چودھری کی ہمت ہے, لگتا ہے کوئی وہ ہیوی ڈرائیور رہا ہے, اور کوئی NLC کے ٹرالے شرالے چلاتا رہا ہے, جو وہ اس جو بھینسے کو ہے نا وہ کھینچی پھر رہا ہے. ورنہ 72 سیٹر کو چلانا کوئی آسان بندے کا کام نہیں, عام ڈرائیور کا کام نہیں ہے اس 72 سیٹر کو چلانا. بہرحال اچھا, اب آ گئی وہ ولیج انسائڈر. اب بے روزگار آدمی ہے, یہ شرم نہیں آتی اس کو, یہ عورتوں کے اوپر باتیں کرنے والے اور اس طرح کے یہ گھٹیا لوگ, یہ کمی لوگوں کے کام ہوتے ہیں, یہ خاندانی لوگوں کے کام نہیں ہوتے. اس کی روزی روٹی جتنی چل رہی ہے, یہ صرف اور صرف چل رہی ہے ستارہ کے نام کے اوپر. اس کا پورا چینل اٹھا لو, اس نے جا کے میری بہن, میری فلاں ستارہ, میری باجی, یہ میں آپ کو قرآن گفٹ کر رہا ہوں, میں فلاں کر رہا ہوں. اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو پاک عورتیں ہیں ان کے اوپر تہمتیں مت لگاؤ. تہمت تو بی بی عائشہ صدیقہ کے اوپر بھی لگا دی تھی. لگانے والے کون تھے؟ ایسے ہی کمینے کتے تھے. اب یہ لوگ کہیں گے آپ نے اس کی مثال کیوں دی ہے؟ دیکھو بھائی, بات یہ ہے کہ ہم کسی کو کسی کے ساتھ ملا نہیں رہے. بات یہ ہے کہ ہر بندہ جتنا جو ہے, ایک اور میں نے کمنٹ پڑھا کہ جی آپ ستارہ کو اور کام کیا ہے, وہ تو صرف ویڈیوز بناتی رہتی ہے. بھائی اس کا خاوند جو تھا وہ ڈرائیور تھا بیچارہ, اور اس کے بعد اس نے دوسری شادی بھی کر لی, ٹھیک ہے. اس کو اپنا گھر بھی انسیو ہو گیا, اس کے پاس گھر بھی اپنا نہیں تھا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. وہ کیا کرتی؟ وہ طلاق لے لیتی. اس کو ایک ذریعہ ملا. صرف وہ ستارہ اکیلی تو نہیں ہے, وہ یوٹیوب کے اوپر ہزاروں ہیں. تم لوگ جو ڈرامہ ایکٹریس ہیں ان کے اوپر بات کرتے تمہاری جرت نہیں ہوتی. فیس دکھاتی ہے, مریم نواز فیس نہیں دکھاتی, آصفہ بھٹو فیس نہیں دکھاتی, بے نظیر بھٹو فیس نہیں دکھاتی تھی. اور جو یہ تم ڈرامے دیکھتے ہو چل کے, یہ فیس نہیں دکھاتے. تمہاری جرت ہے اٹھ کے کسی ڈرامہ ایکٹریس کے خلاف تم احتجاج کرو, اور یوٹیوب پہ تمہاری پھاڑ کے رکھ دیں گے اگلے. اور صرف کیا وہ غریب لڑکی ہے تو تم سارے کتے بلے مل کے اس کو پڑ گئے ہو. اور پھر وہ نکل آئی اس کی بہن سلمہ. اب اس کو سپورٹ کرنے والے کون ہیں؟ سپورٹ کرنے والے موسٹلی وہ ہیں کہ جن کے اپنے گھر کے اندر یہ سین چل رہا ہے, جن کے اپنے گھر میں یہ سین چل رہا ہے. وہی لوگ سلمہ کو سپورٹ کرنے والے ہیں. وہ گھر میں تو اپنے نہیں سنبھال سک رہے معاملات کو, تو وہ ان کو وہی نظر آتا ہے کہ اب یہ سین بنا ہے تو اب اس کو. اب سلمہ کی جتنی باتیں آپ دیکھ لو, میرے کو یوٹیوب تے معافی منگے, یوٹیوب تے وال میں معاف کرے سا. یہ دونوں میاں بیوی فراڈ ہیں. دونوں میاں بیوی. اس کا جو شوہر اصغر ہے وہ کئی لوگوں کو یہاں پہ ویزے کے لیے ٹھگ کے گیا ہوا ہے. یہ میں سرائکی وسیب کے اندر کھڑا ہوں اس وقت, راجن پور کے اندر, لیکن ان کا جو ایریا ہے وہ بیسیکلی ہمارے یہ علی پور سے آگے ہے. جائیں تو ادھر سے ترنڈا, اور ترنڈا کے ساتھ ان کا علاقہ ہے. اس کے آگے میرا اس کے آگے زہر پیر اور چاچڑ شریف, وہاں پہ ہماری زمین ہے. میں اس ایریے پورے کو جانتا ہوں. میں بچپن سے ہی جو ہے یہاں پہ آتا جاتا رہا ہوں. اگر آپ بھاولپور کی طرف سے جائیں, بھاولپور کی طرف سے جائیں تو وہ ادھر سے آتا ہے جان پور والا راستہ, اور کیا بولتے ہیں اس کو, احمد پور شرقیہ سے ہوتے ہوئے جاتا ہے راستہ. تو وہ بیچ میں سے آپ جاتے ہیں اور وہ ترنڈے نکل جاتے ہیں. یہ سارا ان کا ایریا ہے.
اور یہ موسٹلی غریب لوگ ہیں. غریب ہونا بری بات نہیں ہے, غریب تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بے شعور ہونا بہت بری بات ہوتی ہے. غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی, بے شعور ہونا, یہ غریب ہونا تو اور چیز ہے, بے شعور, ٹھگ, بے غیرت اور اس قسم کے لوگ جو ہے نا, یہ انہوں نے پاکستان کا امیج خراب کیا ہوا ہے. اب صرف میں یہی آخری پیغام, یہ یوٹیوبرز یہ جو پھر رہے ہیں, یہ جو پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے, ان کے خلاف ایف آئی اے میں یہی کیس ہوگا کہ یہ پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. پی ٹی اے کو کہہ کے ان کے ہم چینل بھی بند کروائیں گے اور ان کے جو ہے نا ان کے اوپر کیس بھی کروائیں گے. یہ تھوڑا سا سزائیں تو پڑیں ایف آئی اے کے اندر کہ سائبر کرائم, اور اس کے اندر جو آپ کسی کو ڈی فیم اس طریقے سے کرتے ہو اس کی سزا کیا ہے. کوئی ایک کتیا اٹھتی ہے اور وہ کسی کو کہتی ہے فلاں بندہ زانی ہے, تو کیا اس کی بات مان لی جائے گی؟ کسی کتیا کی کوئی بات کوئی نہیں مانی جاتی, نہ اس کو عدالتیں مانتی ہیں نہ اس کو اسلام مانتا ہے. بڑی اسلام کی باتیں کرنے والے یہاں پہ آجا کے لوگ مسلمان پہنچے ہوتے ہیں. اسلام میں زنا کی شرط کیا ہے؟ کیسے حد لگائیں گے آپ اس کے اوپر, کیسے الزام لگائیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے الزام لگائے تو پھر وہ ثابت بھی کرے. اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو پھر وہ تیاری پکڑے. وعلیکم السلام جی بزرگوں, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی الزام لگائے اور وہ ثابت نہ کر سکے تو پھر وہ فاسق ہے, قرآن مجید میں ہے, اور اس فاسق کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو. اب یہ تو مردوں کی بات ہے, یہ گواہی تو مرد دیں گے, 4 مرد دیں گے جو اچھی, جن کی نظریں بھی جن کی تیز ہوں گی, جن کی آنکھیں بھی پوری کھلتی ہوں گی, وہ گواہی دیں گے. میری طرح چھوٹی آنکھوں والے کی تو گواہی بھی نہیں مانی جاتی. بہرحال چھوٹی ہیں لیکن تیز ہیں. اچھا, تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ بیوقوف, یہ صرف فیم گیم ہے. اب اس کو بس وہ کہتے ہیں نا کیچڑ میں ہی کمل کھلتا ہے. ایک عورت آ گئی ہے یہاں پہ, میں اس کو بیٹی بیٹی کر رہا ہوں, یہاں پہ کمنٹ کرتے ہیں تو بھی کراؤن ہوٹل پہ جا کے سوئے گا اس کے ساتھ اور فلاں. یار شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ تم اتنے گھٹیا لوگ ہو, تم بیٹھ کے بات کرتے ہو تم کہ جی بڑے تم نیک پاک اور نیک سیرت اور فلاں, اور تم اس طرح کی بے وقت اور گھٹیا باتیں بھی کر لیتے ہو دوسروں کے اوپر. اور کتنی بڑی گناہ ہے کسی کے اوپر الزام لگانا, اور تم خود کو پھر مسلمان بھی کہتے ہو. بے شرم لوگ ہو تم, تمہارا کوئی اسلام مسلمان, تم منافق ہو. اور قرآن مجید میں انما المنافقین والکافرین کے پہلے منافق کا نمبر لگے گا اور اس کے بعد کافر کا نمبر لگے گا. تمہارا نمبر کافر سے پہلے ہے. تم جو ہے منافق جو ہے وہ بہت برے درجے کے اندر ہو, تو تم اپنے آپ کو سدھار لو, ورنہ انشاءاللہ ہم تو تمہیں سدھارنے ہی والے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, سلامت رہیں, خوش رہیں. پاکستان زندہ باد.